الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کا رویہ ذکر کیا ہے کہ انسان کس طرح مطلبی ہے، خود غرض ہے، مفاد پرست ہے کہ وہ اپنے ہی فائدے کی چیزیں دیکھتا ہے، اپنے ہی مطلب کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ایک انسان کو دو طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ایک خوشی کے حالات ہیں، ایک غم کے حالات ہیں۔ گویا کہ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم یہ دونوں مرحلے آتے ہیں، یہ دونوں حالتیں آتی ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں ہمیشہ خوشی رہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں ہمیشہ غم ہی غم ہو۔ کبھی اس کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے اور کبھی وہ غم کے حالات سے گزرتا ہے، غم اس کی زندگی میں، پریشانی اس کی زندگی میں یا مصیبتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ ان دونوں حالتوں میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر اپنی نعمتیں لٹاتے ہیں، ہم انسان کو اپنی طرف سے نعمتیں دیتے ہیں، أَعْرَضَ، تو انسان ہم سے دور ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنی زندگی میں مست ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ آتا ہے، فذو دعاء عریض، تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ، اور خوشی اور جو ہے اس طرح کی اور کوئی چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، انسانی زندگی میں غم بھی آتا ہے۔ یہ انسان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک مسلمان کو خوشی اور غم کے مرحلے میں کس طرح رہنا چاہیے، خوشی اور غم کے حالات میں اسے کس طرح کا کردار پیش کرنا چاہیے، یہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غم کا تذکرہ کرتے ہیں۔
ایک انسان کی زندگی میں غم، تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے، اور اس پریشانی، اس غم کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ کبھی انسان کسی کے انتقال پر غم میں ہو جاتا ہے، کبھی تجارت میں گھاٹا لگ گیا، غم میں مبتلا ہو گیا، کبھی کوئی بیمار ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی کوئی اور مسئلہ۔ ان تمام طرح کی پریشانیوں کے حالات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مسلمان کو صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے جو غم، جو پریشانی، جو مصیبت بھی آ رہی ہے یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ غم کے آنے کے بعد یا پریشانی کے آنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو پریشان رکھیں، اداس ہو جائیں، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یا اپنے آپ کو ہمیشہ غم میں رکھیں کہ میرے اوپر بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، تو یاد رکھیں اس اداسی کی وجہ سے نہ آپ ماضی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ مستقبل میں آنے والی کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنا حال خراب کرتے ہیں، پریزنٹ جو مرحلہ ہے اس کو خراب کر لیتے ہیں۔ آپ کے غم میں مبتلا ہو جانے سے وہ حالت چینج نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، آپ صبر کا راستہ اگر اختیار کرتے ہیں تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے گا، اللہ رب العالمین آپ کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو خوشی میں، غم میں خوشی میں تبدیل کر دے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین خوش کر دے گا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہا کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اس پر راضی رہو۔ اے اللہ یہ تیرا فیصلہ تھا، میں راضی ہوں۔ اے اللہ یہ تیری جانب سے آیا تھا، میں راضی ہوں۔ اے اللہ یہ غم تیری اجازت کے بغیر نہیں آیا ہے، میں راضی ہوں۔ جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، فرمایا تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وہ بندہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو، یعنی نماز کے ذریعے۔ کوئی زندگی میں آپ کی مصیبت آئی ہے، یہ دو ہتھیار، یہ دو طریقے اختیار کرو، ایک تو صبر کرو اور دوسرے یہ کہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ اور اللہ نے کیا کہا آگے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اگر آپ اللہ کے فیصلے پر صبر کریں، اس آنے والی مصیبت پر صبر کر لیں، اللہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کبھی گھاٹا، خسارہ اور نقصان نہیں ہو سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو اس کی زندگی میں لاکھ غم آ جائیں لیکن ایسے بندے کو اللہ ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم اور پریشانی کے حالات کس کی زندگی میں آئے؟ کس کی زندگی میں آئے؟ مکہ کی زندگی میں آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ظلم کیا گیا آپ پر اور آپ کے صحابہ پر، اور اسی طریقے سے آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے، قید کر دیے گئے، 3 سال تک یہ قید رہے۔ اتنے بڑے بڑے حالات، مصیبت کے حالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے۔ پھر آپ طائف میں گئے، طائف میں آپ کو لوگوں نے مارا، مدینہ ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، مدینہ میں گئے، وہاں پر بھی مکہ کے کافروں نے آپ کو نہیں بخشا، بلکہ جنگ پر جنگیں ہوتی رہی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ حالات تھے اور اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہے اور صبر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَاصْبِرُوا، ایسے حالات تمہاری زندگی میں آئے تو صبر کا راستہ اختیار کرو، صبر کا راستہ اختیار کرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین کو اپنے ساتھ پاتا ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا، یعنی آپ کی زندگی میں جو حالت ہے
اس پر آپ رک جائیں، جزا فضا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، باہر جا کر کے شور شرابہ نہیں کرنا، ارے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، یا ایسا اور یا ویسا نہیں۔ آپ کی زندگی میں جو حالت آئی ہوئی ہے آپ اس پر صبر کر لیں، اپنے آپ کو روک لیں۔ اور صبر یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، صبر یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صبر وہ ہے جو اطاعت کے کام پر کیا جاتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے پڑھتے چلے جائیں، آپ عبادت کر رہے تھے کرتے چلے جائیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے تھے کرتے چلے جائیں۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی نے جو ہے چڑھا دیا، کسی نے جو ہے کچھ کہنا شروع کر دیا، داڑھی رکھ لی اس نے تو کسی نے کہہ دیا ارے دیکھو یہ کیا داڑھی رکھ لیا اس نے، ملا بنتا پھر رہا۔ ہمارے اپنے لوگ بھی اس طرح کا جملہ استعمال کرتے، کتنی غلط بات۔ اب وہ بیچارہ جو ہے وہ اس نے فلاں نے کہہ دیا، وہ گیا اس نے داڑھی کٹوا لی، یہ غلط بات، یہ صبر کے خلاف۔ آپ نے اللہ کے لیے کام کیا تھا، یہ نیکی کا کام آپ کر رہے تھے، صبر کریں اس پر، رکے رہیں اسی پر، جمے رہیں، اور کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی اچھے کام کو نہ چھوڑے، یہ اطاعت کے کام پر صبر ہے۔ دوسرا ہے معصیت کے کام پر، نافرمانی گناہ کے کام پر صبر کرنا۔ اس پر کیسے ہوتا؟ آپ کسی گناہ کے کام سے اب تک دور تھے، اب تک آپ نے بیڑی سگریٹ اور تمباکو وغیرہ استعمال نہیں کیا، لیکن کسی نے آپ کو کہا کہ استعمال کرو، کسی نے کہا یہ کرو، دوستوں کے محفل میں آپ بیٹھے تھے کسی نے کہا لو بھائی ایک ٹچ لگا لو، نہیں، گناہ کے کام پر اب تک آپ نے صبر کیا تھا، اب بھی رکے رہیں، یہ ہے نافرمانی اور گناہ کے کام پر صبر۔ اور ایک تیسرا صبر ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، وہ صبر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو غم کے حالات آتے ہیں، اس پر صبر کر لینا۔ اور یاد رہے صبر یہ پہلے مرحلے میں ہوتا، پہلے مرحلے میں، یعنی ابھی آپ کو خبر ملی کہ آپ کے گھر کے کسی بندے کا انتقال ہو گیا، اب آپ نے رو لیا، چیخ لیا، چلا لیا اور جزا فضا کر لیا، اس کے بعد 1-2 دن کے بعد کہتے نہیں ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، یہ صبر نہیں ہے بھائی۔ آنسو آنا ٹھیک ہے، آنسو آئے گا، رونا آپ کو آئے گا، تکلیف آپ کو ہوگی، لیکن یہ کہ آپ ماتم کریں، گال پیٹے، گریبان پھاڑے، اپنی حالت بالکل خراب کر کے رکھے، لوٹے پوٹے، میت کی خوبیاں بیان کرے، ہائے میرا بچہ تھا، اکلوتا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ ماتم کرنا ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ ایک عورت تھی، وہ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ادھر سے کچھ صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو کہا اتق اللہ واصبری، اللہ کی بندی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو، جو بھی جس کا بھی انتقال ہو گیا ہے تم رو رہی ہو، صبر کرو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ اس طرح رویا قبر پہ جا کر کے اس طرح رویا نہیں جاتا جس طرح تم کر رہی۔ تو اس نے کہا ارے آپ کو کیا معلوم، غم میں تھی بیچاری، اس کو کیا پتا کہ کون بول رہا ہے، ایسے حالت تھی اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جائیے آپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کون سا غم آیا ہوا ہے، کون سی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا اللہ کی بندی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، بھاگتی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صبر یہ نہیں، انما الصبر عند الصدمة الاولى، جیسے ہی مصیبت کا، صدمے کا، پریشانی کا آپ کو پتہ چلا آپ نے فوراً صبر کر دیا، اللہ تیرا فیصلہ، میں راضی ہوں، اللہ تیری جانب سے یہ چیز آئی ہوئی ہے، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میں تیرے فیصلے پر مطمئن ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دیگر صحابہ کے تعلق سے واقع، بیٹے کا انتقال ہو گیا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کے انتقال کے تعلق سے شوہر کو خبر نہیں دی، بنی صبری اور رات میں شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا وہ قائم کیا، اور اس کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اللہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اور وہ کوئی بندہ بعد میں آئے امانت کا مطالبہ کرے کیا کرنا چاہیے؟ کہا امانت واپس کر دینی چاہیے۔ کہا اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، اپنے پاس بلا لیا، امانت کو واپس لے لیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھڑکے، کہا کہ اللہ کی بندی تم نے مجھے خبر نہیں دی؟ یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ کردار دیکھیں، یہ صبر دیکھیے ایک عورت کا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا،
لیکن شوہر کو خبر نہیں دی بلکہ صبر کا راستہ اختیار کیا، اور حالات ایسے تھے کہ اس وقت انہیں خبر دینا مناسب بھی نہیں تھی، خبر دینا مناسب بھی نہیں تھا، تو ایسا یہ صبر اصل میں ہوتا، یہ صبر اصل میں ہوتا۔ ہمارے یہاں خواتین کے تعلق سے اور مسائل ہیں، رونا، چیخنا، چلانا، زور زور سے اونچی آواز میں رونا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رونا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری زندگی میں حالات کتنے ہی بدترین کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں صبر کا راستہ اختیار کرنا۔ بعض لوگ خودکشی کی سوچنے لگتے ہیں، بعض لوگ سوچتے نہیں اب ہمارا کچھ نہیں ہوگا، اب ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اب ہمارا گھرانہ ٹھیک نہیں ہوگا، یا ایسا اور ویسا نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتے، اور جب اس سوچ میں مبتلا ہوتے تو پھر خودکشی کا راستہ اختیار کرتے، سوسائڈ کرتے ہیں، جبکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی جو آئی ہوئی یہ اللہ کی طرف سے آئی، یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ظلم، یہ پریشانی آئی ہے کیوں آئی؟ ہو سکتا ہے آپ کا امتحان ہو رہا ہو سکتا ہے آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کو جو ہے اس مصیبت میں ڈالا گیا ہو سکتا ہے اس مصیبت میں ڈال کر اللہ آپ کا مقام اونچا کرنا چاہتا، کئی اسباب ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں مصیبت آئی، لیکن اس مصیبت کو اپنے لیے اچھا بنانے کے بجائے اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے برا ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے برا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہماری زندگی میں کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کتنی بڑی مصیبت، صبر کا راستہ ہمیں اختیار کرنا، صبر کرنا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کسی کو بھی سب سے زیادہ جو اچھی چیز دی گئی ہے وہ صبر ہے، وہ صبر ہے، صبر سے زیادہ اچھی چیز کوئی اور نہیں دی گئی ہے ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو، اس لیے کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ کا ایمان مکمل ہے اللہ پر، آپ کا ایمان مضبوط ہے اللہ پر، جبھی تو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، پریشانی آئی، آپ نے کہا اللہ میں راضی ہوں، صبر کرتا ہوں۔ اگر آپ صبر نہیں کرتے، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو گویا کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے اور آپ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ کی 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی 3 بیٹیوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، آپ کے 3 بیٹوں کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، شہید کر دیے گئے، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، کئی ایک رشتہ داروں کا آپ کے انتقال ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی موقع پر نہ آپ زور سے روئے، نہ آپ چیخے، نہ چلائے، نہ آپ نے ماتم کیا، نہ آپ نے جزا فضا کیا، نہ میت کے تعلق سے اس کی خوبیاں بیان کی۔ 3 بیٹے نبی کے انتقال ہو گئے بچپن ہی میں آپ نے ایک جملہ تک نہیں کہا کہ اللہ بچپن میں ابھی میرا بیٹا تھا، بڑا ہوتا، ایسا ہوتا، ویسا ہوتا، بڑھاپے کا سہارا ہوتا، اے اللہ تو نے اپنے پاس بلا لیا، نہیں، اس طرح کا کوئی بھی جملہ ہمیں استعمال نہیں کرنا، اس طرح کی کسی بھی چیز کے استعمال سے، اس طرح کے کسی بھی جملے کو استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صبر کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ایک رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، ہم دیکھیں کیسی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیسی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، پریشانی ہے، غم ہے، مصیبت ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، 3 دن سے زیادہ۔ بعض لوگ جو کھانا چھوڑ دیتے، میری امی چلی گئی، ٹھیک ہے، اماں چلی گئی، لیکن اماں کے انتقال کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منانا، اس کے بعد آپ نکل ہو جائیں، اس کے بعد آپ جو ہے اپنے آپ کو عام طور سے جو کام پر جاتے، کام پر کھانا کھائیں، زندگی گزارے، اور ماں سے اگر محبت ہے تو بجائے سوگ منانے کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے جس کو ہم چھوڑ دیں۔ بعض لوگ لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ لوگوں سے رابطہ جو ہے ختم کر لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے رشتہ داروں سے ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ صبر کے خلاف بھی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ جو ہے اپنے کام پر نہ جانا، دوستوں سے تعلق نہ رکھنا، یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ ماں کا انتقال ہوا، بہت بڑا غم ہے، باپ کا انتقال ہوا، بہت بڑا غم ہے، لیکن شریعت کہتی ہے 3 دن سے زیادہ آپ کو سوگ نہیں منانا۔ ایک عورت کو اجازت ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو
وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، ورنہ اس کے علاوہ آپ کے کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ آپ سوگ نہیں منا سکتے، آپ 3 دن سے زیادہ جو ہے ماتم والا ماحول نہیں کر سکتے۔ اور ماتم والے ماحول کا مطلب نہیں ہے کہ آپ گال پیٹے چیخے چلائے گریبان مارے، نہیں، بلکہ ٹھیک ہے کام کرنا چاہے، گھر میں رہیں، 3 دن حالات 3 دن کے بعد جو ہے آپ نارمل ہو جائیں، 3 دن کے بعد آپ نارمل ہو، یہ اصل صبر ہے، یہ اصل صبر ہے، یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اور جب بندہ یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انکاؤنٹیبل نیکیاں دیتا ہے، آپ گن بھی نہیں سکتے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے صبر کرنے والے کو بغیر حساب، بغیر گنتی کے، بغیر گنے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی طرف سے نیکیاں دیتا ہے، ثواب دیتا ہے اور بدلہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ پہلی چیز تھی، اگر ہماری زندگی میں غم کے حالات آئیں، پریشانی والا ماحول بنے ہماری زندگی میں، تو ہمیں صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ غم کے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، غم کے ماحول میں صحابہ کا کیا طریقہ تھا، پریشانی کے وقت صحابہ کرام کیسا رویہ اختیار کرتے تھے، اور ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والے خود بھی صبر کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرو۔ سورۃ العصر آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور کہا سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی، اور جنہوں نے صبر والا راستہ اختیار کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہماری زندگی میں کتنی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، ہمیں صبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور صبر کو پکڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ تو بات ہوئی پہلی، جو غم کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، غم ختم ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی، اب خوشی کا ماحول ہماری زندگی میں آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نعمت سے نواز کیا، بہت دنوں کے بعد غم تھا، پریشانی تھی، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دے دیا، بیمار تھا بہت دنوں سے بندہ، سال 1.5 سال 2 سال 3 سال، اللہ تعالیٰ نے بیماری ختم کر دی، خوشی کی بات، خوشی کی بات۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، یا کوئی غم نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے کوئی بہت بڑی نعمت دے دی، آپ کی تجارت میں یک بیک اتنی ترقی ہو گئی کہ آپ یہاں سے لے کر کے یہاں پہنچ گئے، اتنی ترقی ہو گئی، خوشی آپ کی زندگی میں آئی، یا شادی کا موقع ہے، عقیقے کا موقع ہے، اور کسی جو ہے اور کسی اس طرح کی کوئی خوشی کی تقریب ہے، خوشی کا موقع ہے، کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا؟ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے، خوشی کی بات آئے ہم سب سے پہلے اس کو بھیجتے ہیں جس نے یہ خوشی ہمیں دی، بھولتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو بھولتے ہیں جس نے یہ خوشی ہم کو دی، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن شادی کا موقع ہو، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کے گھر میں شادی ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے؟ خواتین میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں وہاں کر کے کون وضو کرے، کون نماز میں پڑھ لے، مرد حضرات کام میں لگے، فنکشن ہال میں جانا ہے، یہاں جانا وہاں جانا، ان کو لانا ان کو لانا، سب بزی ہیں، نماز کون پڑھ رہا؟ کتنے خوشی کا موقع، جس اللہ نے خوشی دی اسی اللہ کو سب سے پہلے ہم بولتے، سب سے پہلے اسی اللہ کو بولتے، عبادتوں کا خیال نہیں ہوتا، نماز کا خیال نہیں ہوتا، عبادت کے تعلق سے ہم فکر مند نہیں ہوتے، جیسے ہی خوشی کا موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، ہاں بعد میں یاد کر لیا، لیکن وہ خوشی کا مرحلہ جب ہوتا ہے، شادی جب ہوتی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط رویہ ہے جو خوشی کے موقع پر ہم اور آپ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک بات خوشی کے تعلق سے۔ دوسری بات، اگر خوشی آئے نا تو اترائیں نہیں، گھمنڈ نہیں کریں، فخر میں مبتلا نہ ہو، اور نہ ہی یہ سوچے کہ یہ خوشی میرے پاس ہمیشہ رہے گی۔ کسی کے پاس نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی میں غم ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ دونوں حالات ایک جیسے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ انسانی زندگی میں کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، اور کبھی جو انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے کبھی خوشی اس کی زندگی میں آتی ہے۔ تو یہ سوچنا کہ اب نہیں، اب میری زندگی بڑی اچھی ہو گئی،
اب مجھے جو ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں, ویسا کرنے کی ضرورت نہیں, اب تو میرا سب بہتر ہے, سب بہتر ہے. نہیں, جس اللہ نے خوشی دی ہے سب سے پہلے اس اللہ کو نہ بھولیں. اور دوسری بات, یہ کبھی مت سوچیں کہ یہ خوشی آپ کی زندگی میں رہے گی, کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے, کل رہے نہ رہے کیا پتا, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. آج خوشی کسی کے گھر میں, کل کسی کے گھر میں, پرسوں کسی کے گھر میں, نرسوں کسی کے گھر میں, ایک جیسے حالات کبھی بھی نہیں رہتے. تیسری بات, جب آپ کو اللہ کی طرف سے خوشی ملے یا اس طرح آپ کی زندگی میں خوشی کا کوئی موقع آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. نعمت کے مل جانے پر اللہ رب العالمین کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہی خوشی دی ہے آپ کو, اسی نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ خوش ہوئے. اس اللہ رب العالمین کو قطعی طور سے نہ بھولیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. اب یہ شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ نمبر 1, زبان سے آپ کہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. نمبر 2, دل سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. ہاں, دل میں یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خوشی آئی ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں, فلاں کا کرم نہیں ہوا, فلاں کا کرم. بعد میں بولے فلاں کا کرم ہوا تو ہماری زندگی میں اولاد ہے, فلاں کا کرم نہیں, اللہ کا کرم, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے. تو دل سے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی. اور تیسری چیز, اعضاء سے, جوارح سے, بدن کے پارٹ سے اور بدن کے حصوں سے وہ جو چیز جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں. آپ کی زندگی میں جو کوئی بھی نعمت ہو اس کا صحیح استعمال, چاہے آپ کے بدن میں ہو, چاہے آپ کے گھر میں ہو, چاہے گھر کے باہر ہو, دکان میں ہو یا ساتھی کے طور پر ہو, جو چیز نعمت کے طور پر آپ کو ملی ہوئی ہے اس کا آپ کو صحیح استعمال کرنا ہے, صحیح جگہ لگانا. کھانا ہو صحیح جگہ لگائیے, بدن ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, صحیح جگہ استعمال کیجیے. یہ نہیں کہ کان سے غلط چیزیں سنیں, آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھیں, یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو یہ تینوں طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اب آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کر لیا, نعمت ملی, خوشی ملی, تو آپ کو بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر شکریہ ادا کرو گے اور دوں گا, اور دوں گا. اور یقینی طور سے اللہ نے تاکید, لأزیدنکم, میں ضرور بھی ضرور اور دوں گا تم کو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے. یہ اللہ کا وعدہ. اور آپ اپنی زندگی میں شکر اختیار کر کے دیکھیں. آج جن چیزوں کو ہم سب سے زیادہ بھولے ہوئے ہیں نا, ان میں ایک چیز شکر ادا کرنا بھی. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر, تو اس چیز کو ہم بہت زیادہ بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اگر شکر ادا کرو گے اور دوں گا. کیسے دوں گا؟ یعنی صحت ملی ہے آپ کو, اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ آپ کو بیماری نہیں دے گا, مزید صحت آپ کو ملے گی, مزید اچھے رہیں گے, تندرست رہیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور گاڑی لیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو حادثے سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ آج آپ نے بائک لیا ہے, شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل اللہ آپ کی زندگی میں آپ کو اس لائق بنا دے کہ آپ کار خریدیں, پھر آپ اور ترقی کریں. یہ شکر ادا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ساتھ میں یہ بھی وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اللہ کہتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. آج ہم اپنے گھروں میں چیزوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں, اس لیے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے ہماری زندگی. آج انسان دیکھیں لاکھوں تک کما رہا لیکن شکر نہیں ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ یہ لاکھ روپیہ مہینے میں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ شکر ہماری زندگی میں نہیں. ہمیں چاہے اور کمانا, اور یہ کمپنی والا, یہ جو ہے بلڈنگ والا, یہ جو ہے فلاں جو ہے آدمی بڑا کما رہا ہے, میں بھی کماؤں. تو انسان کمانے کے چکر میں شکر ادا کرنا بھول جاتا, جبکہ اس کو سکھایا کیا گیا ہے کہ دنیا کا معاملہ ہو تو اپنے سے کمتر والے کو دیکھو, جو 50,000 کما رہا ہے, 40 کما رہا ہے, 30 کما رہا ہے, 10 کما رہا ہے, بعض 5 ہی کما رہے ہیں, بعض کے گھر میں روز چولہا تک نہیں جلتا
رہتا ہے, بعض فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں, بعض جو ہے جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں, بعضوں کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. آج حکومت نے گرا دیا, کل گرا دیا, پرسوں گرا دیا, بنجارا بنے ہوئے ہیں, کبھی یہاں ہیں, کبھی وہاں ہیں, کبھی وہاں, زندگی چل رہی ہے ان کی. آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ 1,80,000 50,000 جو کما رہے ہیں نا, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں. نیچے والے کو دیکھیں گے تو اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو. آپ کے پاس آنکھ ہے, اس کو دیکھیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. آپ کے پاس دونوں ہاتھ ہیں, اس کو دیکھیں جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. دونوں پیر ہیں, اس کو دیکھیں جس کے پاس پیر نہیں ہے. آپ کے پاس گھر ہے, اس کو دیکھیں جس کے پاس گھر نہیں ہے. آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, اس کو دیکھیں جس کے پاس کرائے کا مکان بھی دستیاب نہیں ہے. اگر یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے تب اللہ کا شکر ادا کر پائیں گے آپ. اور اگر آپ نے یہ سوچا فلاں میرا دوست 2 لاکھ کماتا ہے, میرا فلاں رشتہ دار 3 کماتا ہے, میرا فلاں رشتہ دار اس کی دکان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے, 5-10 لاکھ بلکہ 1 کروڑ کا مہینے بھر میں ٹرن اوور ہے, یا جو ہے وہ کماتا ہے, ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. اگر آپ بڑے مالداروں کو دیکھیں گے تو جو آپ 50 کما رہے ہیں, جو آپ 1 کما رہے ہیں, اس پر اللہ کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کر پائیں گے, کبھی بھی شکر ادا نہیں کر پائیں گے. اسی لیے شریعت نے کہا دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اچھا, اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک گاؤں کی مثال بیان کی, مکہ کی مثال اللہ نے بیان کیا. مکہ والے کو پہلے اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی, ہر طرف سے روزی آتی تھی, شام سے, یمن سے اور دیگر علاقوں سے, ہر طرف تجارت کا پورا راستہ اللہ نے کھول رکھا تھا. سارے لوگ آتے تھے, جو ہے مکہ کے اندر تجارت کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کوئی دشمن نہیں بنا کر کے رکھا. ہر طرف سے امن تھا, سکون تھا, کسی دشمن کا کوئی ڈر نہیں. ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. یہ نعمت تھی, بہت بڑی نعمت, ایک سکون کی نعمت, دوسرے روزی کی نعمت, دونوں ملی ہوئی تھی. دونوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اللہ نے کیا کیا ناشکری کا عذاب, ناشکری کی سزا کیا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. کل سکون میں تھے, اللہ نے سکون ختم کر دیا اور خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا, دشمن بنا دیے. کبھی یہاں سے کوئی دشمن حملہ کرتا, کبھی یہاں سے, کبھی وہاں سے, کبھی وہاں سے کرتا. اور پہلے روزی مل رہی تھی ہر طرف سے, اب اللہ نے روزی بند کر دیا اور ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا, بھوک کا عذاب ان کو دے دیا. کیوں؟ بما كانوا يصنعون, ان کی ناشکری کی وجہ سے, ان کی حرکتوں کی وجہ سے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, خوشی ملے, اللہ کی طرف سے نعمت ملے, یا جو بھی ہماری زندگی میں نعمتیں ہیں, ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں کہ اللہ تیری بڑی نعمتیں ہیں میری زندگی میں. جو بھی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, شکوہ نہ کریں, شکایت نہ کریں, اور شکوے والا رویہ اختیار نہ کریں, کمپلین کرنے والا رویہ اختیار نہیں کریں. اللہ فلاں کے پاس تو ایسا ہے, میرے پاس یہ نہیں, فلاں کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گاڑی نہیں. یہ والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. شکر ادا کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ تعالیٰ نوازے گا. اور اگر آپ نے شکریہ ادا کیا تو آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے. پارہ نمبر 5 کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. بڑی محبت سے اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم 2 کام کرو. نمبر 1, ایمان رکھو اللہ پر. نمبر 2, اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا. یہ 2 چیزیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں اختیار کر لی, اللہ پر مکمل ایمان, اور مکمل ایمان جب ہوگا تو آپ اللہ کے فیصلے پر صبر کریں گے, جو میں نے پہلی بات بیان کی. اور دوسری چیز, ایمان کے بعد جو نعمتیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا. یہ 2 چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں. اللہ کہتے ہیں اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا, اللہ تمہیں کسی سزا کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں, آپ اپنی زندگی دیکھیں, اپنا گھر دیکھیں, اپنا خاندان دیکھیں, کتنی نعمتیں
نعمتیں ہیں، جو آپ نے نہیں مانگا وہ بھی اللہ نے دیا، جو مانگا وہ بھی دیا، جو آگے آپ نہیں بھی مانگیں گے وہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ اور یہ پوری کائنات اس نے آپ کے لیے ہی بنائی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے، ہم سب کے لیے بنائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے مطابق کوئی نعمت آپ سے چھین لے، آپ کی زندگی میں غم آ جائے، تو آپ بجائے چلانے کے، رونے کے، آپ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر صبر کریں۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کا بدلہ دے گا، آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ جب آپ کے ساتھ ہو جائے گا تو کسی بھی صورت میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کا خسارہ نہیں ہوگا۔ بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ دنیا میں میرا نقصان ہوا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا آپ کو ایسے بدلہ دے گا، اتنا بہترین بدلہ دے گا کہ آپ اپنے اوپر رشک کریں گے، فخر کریں گے کہ اچھا ہوا میں نے صبر کر لیا، اچھا ہوا میں نے صبر۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو بے صبرا ہوتا، جو جلد باز ہوتا ہے، اس کی زندگی میں خیر جلدی نہیں آتا، لیکن جو صبر کے ساتھ کام کرتا ہے، لگے رہتا ہے۔ آج ہمارے بے صبری کی تھی، بندے نے ایک کام شروع کیا، 1 مہینے میں کامیاب نہیں ہوا، کام چھوڑ دیتا، پھر دوسرا کام کامیاب نہیں ہوا، کام چھوڑ دیا۔ میرے بھائی دھکے کھانا پڑے گا، صبر کے ساتھ کام کیجئے، آپ کو بھاگنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، پسینے بہانے پڑیں گے، دھوپ میں کھڑے ہو کر کے آپ کو کمانے کا حوصلہ آنا چاہیے۔ یہ صبر کے ساتھ کام ہوتے ہیں۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو بے صبرا ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو شکر ادا کرتا ہے اس کو اور ملتا ہے، لیکن جو شکر ادا نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور پریشانیوں اور غم پر اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے حالات میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سننے، پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں خرابیوں سے دور رہنے کی اللہ توفیق دے، اور ہر طرح کی نیکیوں کے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں، دکھوں اور غموں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ موحد تھے، توحید والے تھے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبروں کو کشادہ کر، اور ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اور ان کے لیے آگے کے تمام مراحل آسان فرما۔ اللہ سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔